بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویب کی دنیا کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہیں ڈیجیٹل فلم کے یوٹیوب چینل سے آپ کے میزبان۔ ہمارا آج کا ٹاپک خواتین ڈائجسٹ کی کہانی وجہ تنازع سے لیا گیا ہے۔ یہ کہانی ہلکے پھلکے مزاح پر مبنی ہے اور ایک موجودہ معاشرتی پہلو کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ کہانی کا آغاز کورٹ روم سے ہوتا ہے، جہاں میاں بیوی کا ایک مقدمہ زیر سماعت تھا۔ دونوں کے مابین ازدواجی لڑائی جھگڑے اتنی شدت اختیار کر گئے تھے، اب مفاہمت کی کوئی صورت باقی نہ بچی تھی اور فریقین جلد از جلد علیحدگی کے خواہاں تھے۔ آج ان کے مقدمے کی پہلی پیشی تھی۔ جج صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے خاتون کو پہلے جرا کے لیے کٹہرے میں بلایا۔ جج صاحب نے خاتون سے پوچھا کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ نے اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہیں۔ عورت شوہر کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ میں ان کا بہت خیال رکھتی ہوں، تڑکے اٹھ جاتی ہوں، ان کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں، کپڑے استری کر کے غسل خانے میں لٹکا کر آتی ہوں، جوتے تک پالش کر کے رکھتی ہوں اور دوپہر میں ان کی پسند کا لنچ بھی تیار کرتی ہوں، شام کو ان کا بستر تیار کرتی ہوں اور ٹھنڈے پانی کا کولر بھی سرہانے رکھتی ہوں۔ وکیل صاحب بولے، اس کا مطلب وہ جنت میں رہ رہے ہیں، تو آخر وہ اس جنت سے نکلنا کیوں چاہتے ہیں؟ جنت، لفظ جنت پر شوہر صاحب نے پہلو بدلا۔ عورت مزید بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ان کا بہت خیال رکھتی ہوں، مگر یہ بات بے بات آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر انہیں میرے موبائل سے بہت پرخاش ہے، یہ میرے موبائل توڑ دیتے ہیں۔ ناروے سے بھائی نے آئی فون بھیجا، وہ بھی توڑ دیا۔ یہ بات سن کر جج صاحب اور وکیل صاحب نے عورت کو ہمدردانہ اور شوہر کو ملامتی نظروں سے دیکھا۔ اب جج صاحب نے شوہر کو کٹہرے میں بلایا۔ جی مسٹر محمد دین، آپ کی مسز تو آپ کے تمام جملہ حقوق کا خیال رکھتی ہیں، اس کے باوجود آپ گھر میں طوفان برپا کیے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ شوہر صاحب بولے، جج صاحب، آپ کو ان کی باتوں سے اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ انہیں اپنے موبائل سے پیار ہے۔ وکیل صاحب بولے، وہ تو سبھی عورتوں کو ہوتا ہے، مگر وکیل صاحب، یہ ہر وقت اپنی ماں، بہنوں اور سہیلیوں سے باتیں کرتی رہتی ہے اور میری ماں بہن کا نمبر بلاک کر کے رکھا ہے۔ وکیل صاحب اس پر بولے، یہ عورتوں کا آپس کا معاملہ ہے، آپ اس سے خود کو دور رکھیں۔ شوہر صاحب مزید بولے، مجھے کبھی اپنے موبائل کا چارجر نہ ملا، یہ استعمال کر کے ادھر ادھر پھینک دیتی ہیں اور میرے موبائل کی بیٹری لو ہوتے ہوتے ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ وکیل صاحب بولے، اس کا حل ہے کہ آپ دوسرا چارجر لے لیں۔ جب بھی کسی برانڈ پر سیل لگتی ہے، یہ آنن فانن اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر نکل جاتی ہے، یوں یہ میری تنخواہ 12 تاریخ تک اڑن چھو کر دیتی ہے۔ اس بات پر پہلی بار جج صاحب اور وکیل صاحب نے ان کو ہمدردی سے دیکھا۔ جج صاحب نے دونوں میاں بیوی کو اپنا اپنا موبائل عدالت میں جمع کروانے کا حکم دیا اور 15 دن کے بعد کی تاریخ دے دی۔ 15 دن کے بعد کمرہ عدالت میں پیشی کے وقت میاں بیوی غائب تھے۔ چپڑاسی نے ایک خط جج صاحب کو دیا جس میں درج تھا کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارا کیس خارج کر دیا جائے، ہم میاں بیوی باہم شیر و شکر ہو چکے ہیں۔ ان 15 دنوں میں ہمیں ایک دوسرے سے کوئی گلہ نہیں رہا اور اب ہم علیحدگی نہیں چاہتے۔ ہم عدالت کے قیمتی وقت کو ضائع کرنے پر سخت شرمندہ ہیں۔ ہم معافی کے لیے خود حاضر ہوتے، مگر اس وقت ہم سیر و تفریح کے لیے مری بور بن جا چکے ہیں۔ اتنے میں جج صاحب کے موبائل کی میسج بیپ بجتی ہے۔ ان کی بیوی کا میسج تھا کہ میں نے آن لائن جیولری کا آرڈر دے دیا ہے، آپ آتے ہوئے پیسوں کا انتظام کرتے ہوئے آئیے گا۔ وکیل صاحب کو بھی بیگم کا میسج آیا کہ میری اماں آئی ہیں، آتے ہوئے کلو کڑاہی اور 2 کلو آم لیتے آنا۔ ایسے میں دونوں سوچتے ہیں کاش وہ بھی کچھ دنوں کے لیے اپنا فون کہیں جمع کروا سکتے، اے کاش۔ یہ کہانی جدید معاشرتی ربط کی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح ہم تیز ترین پیغام رسانی کے نظام سے منسلک ہیں۔ اس پیغام رسانی کا اہم آلہ موبائل فون ہے، جو ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ جہاں اس کے بہت سے فوائد ہیں، تو وہاں ہمارے قریبی رشتے عدم توجہ کا شکار ہو رہے ہیں، جو ان رشتوں میں تنازع کا باعث بن رہا ہے۔ موبائل فون کی عدم موجودگی سے رشتوں میں وابستگی اور تقویت کا احساس اس کہانی میں واضح ہے۔ ہمیں موبائل فون کے استعمال میں اخلاقیات کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ہمارا ماننا ہے، خود کو بدلو اور دوسروں کی اصلاح کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔